کہانی یوں ہے کہ ایک 6 کلاس پاس کرنے والا ایک میسن کا کام سیکھتا ہے. پھر اس کے بعد زندگی چلتے چلتے کام سیکھتا ہے. کام سیکھتے دوران اپنا پلاٹ اپنے ماں باپ کی دعا سے، ان کی تگ و دو سے، محنت سے، ماں چھابیاں باندھ کر اپنا گھر کا گزارا کرتی، باپ جو ہے مزدوری کر کے لاتے، گھر کا گزارا کرتے. اور اس نکمے کی کمائی جو ہے اکٹھی کرتے کرتے 6 مرلے کا پلاٹ خریدا اور 20 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی. اور 20 سال کے بعد اس کے بچے ہونے شروع ہو گئے 20 سال کی عمر میں، اور 2 سال کے بعد بچے ہونا شروع ہو گئے. 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے. اس کی ایج جو ہے 2021 میں 45 ہے. تو اس کی لائف کا کیا رویداد تھی کہ وہ 6 کلاس کو پاس کرنے والا دنیا کی مشقتوں میں مشقتیں جھیلتے جھیلتے اس حد تک پہنچا کہ رشتہ دار رشک کرتے تھے کہ ہم بیٹی اس کو دیں، کیونکہ یہ محنتی ہے، کیونکہ یہ اپنے بل بوتے پر سب کو جس نے کیا ہے ذمہ داری نبھانے والا ہے. تو اس نے ایسا ہی کیا. پھر 2010 میں ایسا ہوا کہ اس کی زندگی چینج ہونے لگی. سن 2000 میں تقریباً اس نے جو ہے دین کے ساتھ وابستگی کی، علماء اہل حدیث کے ساتھ. پھر اس نے 2010 میں جو ہے علماء دیوبند کی کیسٹیں بھرنا، جب ٹیپ ریکارڈ تھے ان کی کیسٹیں بھرنا، کیسٹیں بھرتے بھرتے اس کو جستجو ہو گیا کہ میں یہاں آتا ہوں تو مجھے کچھ سیکھنا چاہیے، تنقید کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے کچھ سیکھنا چاہیے. سیکھتے سیکھتے اس بات پر پہنچا کہ سبھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، تو پھر ایک دوسرے کو کافر مشرک کیوں کہتے ہیں؟ اس کو سمجھ آئی کہ یہ مسلکی تعصب ہے، اس کو چھوڑو اور نیوٹرل ایک مسلمان بن کر سوچو کہ یہ چاہتے کیا ہیں. ایک دوسرے کو مشرک، کافر، گستاخ کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی سنت، دیوبندی سنی، بریلوی سنی یہ بھی گردانتے ہیں. تو اس میں کوشش کرنا شروع کر دی. اس نتیجے پر وہ پہنچا کہ پہلے جو مکالمے مباحثے کرتا، اس کے بعد اس کو جو ہے ایسا قرار آیا کہ اس نے دیکھا کہ یہ مسلکی تعصب کے علاوہ اور کچھ نہیں. سبھی جنت چاہتے ہیں، سبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں. تو صرف چکر یہی ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے دروازے سے گزر کر یہ جنت کی طرف جائے. یوں سمجھ لیں کہ مکہ مدینہ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ایئرپورٹ اپنے اپنے بنا رکھے ہیں کہ جو مکہ مدینہ جائے گا اس کا حج تب قبول ہوگا جب ملتان ایئرپورٹ سے جائے گا، کراچی ایئرپورٹ سے جائے گا، اسلام آباد ایئرپورٹ سے جائے گا، بھاولپور ایئرپورٹ سے جائے گا. تو یہ حدیں لگا رکھی تھیں.
تو الحمدللہ اس نے جو ہے اس میں مسائل میں تگ و دو کی اور اپنا راستہ جو ہے جنت کی طرف گامزن کر لیا، اور اس کے پاس اپنے مسلک کے لوگ بھی آتے کہ جی یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ویڈیو بنا کے ڈالتے ہو۔ وہ یوٹیوب پہ بھی ویڈیو ڈالتا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ڈالتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو اہل حدیث علماء فون کریں کہ آپ عالم ہو، یہ جو موازنہ کر کے بتاتے ہو تم عالم ہو؟ میں نے کہا پیارے دوست، آپ نے ہی سکھایا ہے، علماء نے ہی سکھایا ہے کہ 18 علوم پڑھنے سے کوئی عالم نہیں بنتا، اپنی محنت سے بھی کچھ بن سکتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو اور اپنی زندگی سنوارو، اور مترجم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، اور بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، یہ حدیث پاک کی کتابیں رکھو اور اپنی زندگی سنوارو سیرت کے مطابق۔ تو آپ نے تو یہ سبق دیا ہے، اب مجھے یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ آپ عالم ہیں، آپ کون سے موازنے کرتے ہیں؟ تو جب اینک لگ جاتی ہے تو پھر سب دھندلا پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اینک لگانے والے بھی یہی اہل حدیث علماء نے اینک لگائی ان کو، پھر وہ دھندلا پن ختم ہوا تو پھر وہ ان کے پاس آنے لگے۔ وہ بھی کوئی عالم نہیں تھا جو آیا ان کے پاس، وہ عالم نہیں تھا، وہ بھی ایک رٹی رٹائی باتوں پر عمل کرنے والا ہے، صرف بس وہی مسلکی تعصب کہ لوگ کہیں گے، بغلیں ماریں گے دیوبندی بریلوی کہ جی ہم نے یہ میدان مار لیا اور اس کو جو ہے اپنا بنا لیا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ قبر میں جواب جو ہے اس نے اکیلے نے دینا ہے، نہ کہ کسی مسلک والے نے اس کو چھڑانا ہے۔ شفاعت تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کرانی ہے اللہ عز و جل سے۔ تو اس کی زندگی چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ اس نے اب آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہے خادم، اس کی کہانی ہے، اور میری زبانی کہانی میری آپ سن رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے استقامت دے، دل کی بات جو ہے دل میں ہی رہتی ہے، اور کوئی کسی کو جو ہے باؤنڈ نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارا اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے، دروغہ پن نہیں ہے، کسی کو کن پٹی پہ گن پوائنٹ پہ کچھ منوا لیا جائے، یہ نہیں، نہ اسلام یہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی اسلام قبول کرے فابہا، یا پھر کسی مسلک کی بات کو اچھا سمجھے تو ٹھیک ہے، اس کا نالج ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک سب کو اس جستجو میں لگائے، اللہ پاک سب مسلک کے علماء کرام کو سلامت رکھے۔ میں نے ان کا نمک کھایا ہے، نمک سے مراد ہے ان سے سیکھا ہے، جو سیکھا ہے آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ ویڈیوز میرے چینل میں پڑی ہوئی ہیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ عوام الناس کے لیے ہے یہ میری عرض۔ سب مسلک کے علماء جو ہیں میرے سروں کا تاج ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔